السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ اسپائرنٹس، میں آپ کو اپنے چینل سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اسپائرنٹ اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج جو میں ٹاپک لائی ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش تھی کہ آپ لوگ جو نا ایسے اپلوڈ نہیں کرتے، تو یہ میں بہت امپورٹنٹ ایسے لائے ہوں، خاص کر پی ایم ایس اور سی ایس ایس 2023 جو پی ایم ایس کی پی کے کا ہوگا 2022 میں، اور جو کمنگ سی ایس ایس ہے 2023 جس کا فرسٹ پیپر ہوگا انشاءاللہ 1 فیب کو، اور اس کے بعد جو مے بی پنجاب کا اس کے بعد پی ایم ایس اناؤنس ہو جائے، پنجاب کا پی ایم ایس ہو جائے، تو یہ ایسے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سب پیپر کے لیے، چاہے وہ پی ایم ایس ہو چاہے سی ایس ایس ہو، دونوں میں جو نا ایسے پیپر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایسے کو پاس کرنا بھی جو نا بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ میری چینل پہ آئیں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ ایسے پاس کرنے میں کوئی مشکل یا دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نا میں نے آؤٹ لائن آف دی ایسے بنایا، پاکستان ان دا فیٹ اپ جو ہے نا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹ اپ کی گرے لسٹ میں کیوں ہے، اور اس سے نکلنے کا طریقہ کیا، میں نے اس کے سجیشن بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا آؤٹ لائنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو نا اس کا انٹروڈکشن ہے کہ فیٹ اپ ہے کیا، یہ سارا جو نا میں نے ایکسپلین کیا ہوا، لیکن میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ جسٹ آؤٹ لائنز ایکسپلین کروں گا، آؤٹ لائنز آپ کو بتاؤں گا، پورا ایسے میں جو نا پی ڈی ایف فارم میں دے دوں گا، آپ لوگ وہاں سے جا کے جو نا اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا جو نا اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر پورے ایسے پہ جو نا یہ ویڈیو بنائی جائے گی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی، تو اس لیے میں یہاں پہ صرف آؤٹ لائنز آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور جو نا وہ جو ایسے ہے وہ آپ لوگ وہاں سے پی ڈی ایف جو لنک میں نے دیا ہوگا وہاں سے آپ لوگ ایزیلی لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو نا انٹروڈکشن ٹو دا فیٹ اپ، ٹھیک ہے، فیٹ اپ ہے کیا، واٹ از فیٹ اپس گرے لسٹ، اس کی گرے لسٹ ایک اس کی جو نا گرے لسٹ ہوتی ہے، اس کی بلیک لسٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو نا ون کنٹری جو ان کے اگینسٹ جاتے ہیں، یا ایسے فائنینشیل مطلب ان کے ایسے وہ کام ہوتے ہیں جو کسی آرگنائزیشن پہ یا کسی جماعت پہ یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی، اور ان کو جو نا وہ فائنینشلی سپورٹ کیا جائے، ان کو فائنینس ہوتی رہے، تو ان کو جو نا اس کنٹری کو پہلے گرے لسٹ میں ڈالے جاتے ہیں، اس کو پھر کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں، اگر وہ ٹاسک کمپلیٹ کر دیتا ہے تو پھر جو نا وہ گرے لسٹ سے جو نا وائٹ لسٹ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دیے گئے ٹائم میں گرے لسٹ میں جو اس کو انکلوڈ کیا گیا ہوتا ہے، اگر وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں کرتا تو اس کو پھر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ جب کسی کنٹری کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کنٹری کے ساتھ جو فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا فورن ایڈ ہوتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ملک بھی جو ہے نا وہ پھر ٹریڈ یا فائنینس کی صورت میں کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا۔ تو یہ گرے لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان ان دی گرے لسٹ، پاکستان کو گرے لسٹ میں کیوں رکھا گیا، اس کے کیا ریزنز ہے، وہ سارا میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ وٹ ڈز اٹ مین ٹو بی آن دا گرے لسٹ، مطلب گرے لسٹ میں رکھنے سے کیا مطلب ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، آپ ایسے میں بھی جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گرے لسٹ کا کیا مطلب کیا ہے۔ وائی ڈیڈ پاکستان گیٹ ان ٹو دا لسٹ، پاکستان کو اس لسٹ میں کیوں ڈالا گیا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی، تو آپ سب وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آؤٹ لائنس کو نمبر دیے، آپ لوگوں نے ایسے میں اس طرح آؤٹ لائنس کو نمبر دینے، جیسے پاکستان ان دا گرے لسٹ، تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو نا میں نے یہاں پہ دو یہاں ہیڈنگ ہے، اس کے سب ہیڈنگز دیے گئے، تو سب ہیڈنگز کا طریقہ یہ کہ جب جو نمبر دیا گیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈاٹ لگانا ہے، تو یہ ہیڈنگ کے اندر سب ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، یہی اس کا پراپر طریقہ، یہی اس کا صحیح طریقہ، اگر آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو ایگزامینر آپ کو اچھے مارکس دے گا، کیونکہ ایسے کہ آؤٹ لائنس کا صحیح لکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو آؤٹ لائنس لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے 3 پوائنٹس ہو گئے، اس کے اندر 2 سب پوائنٹس ہے، ٹھیک ہے، یا سب ہیڈنگس تھیں۔ نمبر 4 اسلامسٹ برانڈ اینڈ فیٹ اپ گرے اینڈ بلیک لسٹ، مطلب کچھ اسلام کے نام پہ جو نا کچھ آرگنائزیشن بنائی گئی جو ٹیررزم کا کام کرتی، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو وہ جو نا فیٹ اپ نے اس کو گرے اور بلیک لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ ان کا بیسکلی مقصد ہوتا ہے ٹیررزم کو سپورٹ کرنا، لیکن یہ اسلام کو بدنام کرتے، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو ٹیررزم کو سپورٹ، اسلام بلکہ امن اور آشتی کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو نا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے کہ اسلام کو جو نا بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ریزن فار پاکستان ٹو بی ان گرے لسٹ، وہ وجوہات کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، تو وہ ریزنز بھی میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں۔ اس کی پھر جو نا سب ہیڈنگ اسٹیبلشمنٹس الیز پالیسی اور پیٹرونائزنگ ریلیجس ملیٹنسی ہائپوکریسی آف ادر، یہ سارے میں نے ایکسپلین کیا ہوا، آپ لوگ وہاں سے ایزیلی بہت سمپل انگلش میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو آپ لوگ ایزیلی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا جو 5C جو سب ہیڈنگ 3 ہے، پولیٹیکل ایکسپیڈینسی، ٹھیک ہے،
اور پھر ایفیکٹ آف بینگ دا گرے لسٹ، مطلب جس کو گرے لسٹ میں لگا جاتا ہے اس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں، اس کنٹری پہ کیا افیکٹ پڑتے ہیں اگر کسی کنٹری کو فیٹ اپ جو ہے نا گرے لسٹ میں رکھ دیتا ہے یا اس کو انکلوڈ کر دیتا ہے۔ تو انٹرنیشنل آئسولیشن، گلوبل ریپوٹیشن سفر، مطلب اس ملک میں جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، مطلب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں ان کو ایڈ دیا جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتے ہیں، مطلب وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، وہ یا کام جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ یا تو بین ہو جاتے ہیں، یا ان کی رفتار بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، یا وہ ایڈ جو ہے نا آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اے ڈیکریز ان فورن انویسٹمنٹ، جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے اس میں ڈیکریز آ جاتا ہے، مطلب جو باہر کے کنٹریز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ اس ملک میں کم کر دیتی ہے کیونکہ وہ فیٹ اپ کی گرے لسٹ میں آ جاتی ہے، تو مطلب اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، وہ کنٹری ڈیولپ نہیں کر پاتی، تو اس کی جو ترقی کی رفتار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے۔ سسپینشن آف فائنینشیل فورن ایڈ، میں نے آپ کو بتایا کہ جو فورن ایڈ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے ہوتی ہے، آرگنائزیشن کی طرف سے ہوتی ہے، وہ جو نا یا اس طرح انٹرنیشنل این جی اوز ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل این جی اوز ہوتے ہیں یا آرگنائزیشن، بڑی بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جیسے آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، تو یہ جو نا اپنے ایڈ کو کیا کر دیتے ہیں، سسپینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس ٹائم تک سسپینڈ کر دے جب تک یہ کنٹری جو نا وہ اس ٹاسک کو پورا نہیں کرتی جو فیٹ اپ نے ان کو دیے ہوئے ہوتے کہ وہ جو نا گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف شفٹ ہو جاتا، تو پھر یہ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پولیٹیکل اکنامک فال آؤٹ، تو اس کی وجہ سے جو نا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے کنٹری، کیونکہ اکانومی جو نا ہماری جو اس کنٹری کی اکانومی کیا ہوتی ہے وہ فال آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فیلئرز آف دی نیشنل سیکورٹی پالیسی، اور جو نیشنل سیکورٹی پالیسی وہ بھی جو ہے نا اس کا ایک فیلئر ہے۔ اینڈ نیکسٹ لیول از دی بلیک لسٹ، جو خطرناک لسٹ ہے وہ بلیک لسٹ، جب اس کنٹری کو بلیک لسٹ میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کنٹری کے ساتھ ہر قسم کی ٹریڈ فوری طور پہ جو ہے نا بند کر دی جاتی ہے، مطلب اس کو آئسولیٹ تنہا کر دیا جاتا ہے، تو اس کنٹری میں ڈیفینیٹلی جب کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اس کی اکانومی جو ہے نا ڈاؤن فال کر جائے گی، تو وہاں پہ جو ہے نا مطلب انارکی پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگا، وہاں پہ لوگ جو ہے نا مطلب یہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا اس کی وہ تھی کہ مطلب گرے لسٹ میں کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہے دا وے آؤٹ، نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ نکلنے کا طریقہ گیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر، مطلب سب سے پہلے جو اپنے گھر میں جو نا مطلب دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے، کس وجہ سے جو نا ہمیں گرے لسٹ میں رکھا جائے، مطلب یہاں پہ ہاؤس کا مطلب ہے کنٹری، اس ملک کو دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کو جو نا اس گرے لسٹ میں کیوں رکھا، کیا وجوہات تھی، کن وجوہات کی بنا پہ جو نا اس کو گرے لسٹ میں رکھ دیا گیا، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ جو انہوں نے ٹاسک دیے گئے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہیں، اس کو کور کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اوپیک پالیسیز، مطلب کہ جو پالیسیز جتنی وہ تو شفاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بالکل شفاف اور کلیئر کرسٹل ہونی چاہیے تاکہ وہ فیٹ اپ ان پالیسیز کو دیکھ سکے کہ ہاں ان کی پالیسیز بالکل زیادہ کلیئر ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف جانے میں۔ تو یہ اس کے دو سب ہیڈنگ ہو گئے، دا الیکشن اینڈ ٹیررزم بلیم گیم، ٹھیک ہے، مطلب جو الیکشنز ہوتے ہیں نا وہ بھی فیئر ہونی چاہیے، مطلب اس میں کسی سے قسم کی فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل، اور جو ٹیررزم بلیم گیم، مطلب جو ٹیررزم ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے نا ختم کرنا چاہیے، اس کو جو فائنینس ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، جہاں پہ ٹیررزم ہو رہی ہے اس کو بالکل اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، اور اس کی ریزنز کو بھی، مطلب کس ریزنز کی وجہ سے یہاں پہ ٹیررزم ہو رہی ہے۔ کریجس اینڈ ویژنری لیڈرشپ، مطلب ایک ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کر سکے جو مطلب جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ٹیررزم یا یہ جن آرگنائزیشن پہ بین لگا ہے ان کو جو ہے نا مکمل طور پہ بین کر دینا چاہیے، ان کی کسی قسم کی جو ہے نا وہ کسی قسم کی ان کی جو ہے نا وہ فائنینشیل ایڈ نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح ویژنری لیڈرشپ مطلب ایسی لیڈرشپ ہونا چاہیے جو مطلب آگے کا سوچ سکے، جو مستقبل کے لیے بہتر سوچ سکے، جو اپنے عوام کے لیے بہتر فیصلے کر سکے، تو یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کریجس اینڈ ویژنری لیڈرشپ۔ یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن، مطلب پورے ملک میں جو ہے نا ایک یونیفارم ایک جیسا نظام تعلیم ہونا چاہیے، مطلب آپ کے اگر 4 صوبے ہیں، ہمارے 4 صوبے ہیں، تو چاروں صوبے میں جو ہے نا ایک لیول کی ایجوکیشن ہونا چاہیے، ایک کوریکولم ہونا چاہیے، اور ایک ہی لیول کی جو ہے نا ان کو سہولیات دینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک صوبے میں ایک طرح کی ایجوکیشن ہو، دوسرے صوبے میں دوسری کی طرح ایجوکیشن ہو، مطلب پورے ملک میں جو ہے نا ایک طرح کا یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔
تو اس سے بھی آپ کی جو نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایجوکیشن بہت زیادہ پروموٹ ہوتی ہے. کنٹرول آن ہیٹ اسپیچ, مطلب وہ جو نفرت انگیز تقاریر ہوتی ہیں ان پہ بین لگانا چاہیے, جس کی وجہ سے جو نا وہ معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے, یا ایسے جو ایک گروہ کو دوسرے گروہ کو نقصان پہنچاتی ہے یا جو نا بڑھاوا دیتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی تقاریر یا اس طرح کی باتوں پہ کمپلیٹلی بین لگانا چاہیے. ہائی لائٹنگ آف دی ایکٹیویٹیز بینگ کیریڈ آؤٹ, مطلب وہ کام جو ہو رہے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے کام یا کسی کنٹری میں کام, تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور اس میں جو نا پازیٹیو کام کو انکلوڈ کرنا چاہیے کہ ہاں اس ملک میں لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, مطلب انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, جابس کی ضرورت ہے, تو اس چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک تو ڈیولپمنٹ بڑھ جاتی ہے, دوسرا لوگ جو ہے نا فورن انویسٹمنٹ آتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس ملک کے حالات بھی ٹھیک ہے, یہاں پہ پولیٹیکل, سب سے اہم چیز پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اگر کسی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو وہاں پہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے نا لوگ اپنا سرمایہ کاری جو اس کنٹری میں لانے سے گھبرائیں گے, کیونکہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل مطلب سیاست میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک یکساں چل رہی ہو, اس میں کبھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو جہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی وہاں پہ لوگ جو ہے نا فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اور جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ کنکلوژن ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ فیٹ اف ہے کیا. فیٹ اف جو ہے نا وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس آلسو نون از بائی فرینچ نیم, مطلب یہ فرینچ نیم سے لیا گیا, گروپ ڈی ایکشن فائنینسری, ٹھیک ہے, یہ اس کا فرینچ نیم ہے. از اے گلوبل ٹاسک فورس, یہ گلوبل ٹاسک مطلب پوری دنیا کی ایک ٹاسک فورس ہے, وچ واز فارم ان 1989 آن دی انیشیٹو آف دا G7, جو G7 کی سمٹ ہوئی تھی اس کی جو ہے نا انیشیٹو پہ بنائی گئی ٹو کمبیٹ. ہی کس لیے بنائی گئی تھی؟ ٹو کمبیٹ منی لانڈرنگ. جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے, جو ایک ملک سے دوسرے ملک کو پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے وداؤٹ پراپر بینک چینل, مطلب کوئی بینک چینل نہیں ہوتا, یا TTs کے ذریعے یا کوئی دوسری اللیگل سورس کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے, تو اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. ٹیررسٹ فائنینسنگ, مطلب ٹیررسٹ گروپ ان کو فائنینس کیا جاتا ہے, ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اندر اللیگل ایکٹیویٹیز, ایسی کام جو اللیگل ہو, جو قانون کے مطابق نہ ہو, ریلیٹڈ ٹو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم, جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم سے ریلیٹڈ نہ ہو, اللیگل ہو, جس پہ بین لگایا گیا ہو. تو یہ جو نا پورا اس کی وہ تھی ہسٹری تھی, یا اس کا جو نام تھا, کب بنایا گیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. میں نے اور ایسے کمپلیٹلی دیا ہوا, میں اس کا لنک جو ہے نا وہ PDF میں شیئر کر دوں گا. یہ اس کا پوائنٹ 2 ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کمپلیٹ ایسے ہیں, وہ میں جو ہے نا PDF میں دے دوں گا, آپ لوگ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دی, کیونکہ اس ویڈیو پہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.